مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے چینل اسلامک بیان 12 کو سبسکرائب کریں۔ علم میں اللہ نے حکم دیا، یہاں سے بہت سارے حکام شروع، ایک رکوع میں نا بہت سارے حکام ہیں۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے چند فیصلے کیے ہیں۔ نمبر 1، دیکھو یہ اسلام کے احکام ہیں، ابھی سے عزم کر لو ہم تمام ان احکام کو فالو کریں گے۔ اس میں کوئی رفع الدین کا جھگڑا نہیں ہے، کوئی ٹانگیں چوڑی کرنے پتلی کرنے کا جھگڑا نہیں ہے۔ یہ کس کے حکام ہیں؟ یہ قرآن کے حکام ہیں۔ نہ اس میں کوئی اہل حدیث دیوبندی بریلوی پڑھا ہے، نہ کوئی اور پڑھا ہے، کوئی فرقہ نہیں، اس کو تو کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا نا۔ تو جنت میں جانے کے لیے یہ کرنا میرے لیے بھی ضروری اور آپ کے لیے بھی ضروری۔ وہ کیا احکام ہے؟ ابھی سے نیت کرو ہم سب نے ان تمام احکام کو فالو کرنا ہے۔ پہلا حکم، اللہ تعبدوا الا ایہ، عبادت کس کی ہوگی؟ صرف اللہ کی۔ عبادت میں وَمَن يَدْعُو مَعَ اللَّهِ، اللہ کے سوا کسی کو پکارنا عبادت ہے۔ قرآن میں دوسری جگہ پر آتا ہے صرف یا اللہ مدد، یا علی مدد، یا غوث آدم مدد، یا رسول اللہ مدد، یہ نعرے لگانا بولو نا چھوڑ دو۔ صرف کیا چلے گا؟ یا اللہ مدد، اس کے علاوہ کوئی نعرہ نہیں لگانا۔ مدد کس سے مانگی جائے گی؟ اللہ سے۔ بار بار واقعہ سناتا ہوں نا، ایک بندے نے کہا میرا آدھا دھڑ فالج ہو گیا ہے، ہر جگہ چلا گیا ٹھیک نہیں ہو رہا، سنا ہے کہ مزار پہ جانے سے ٹھیک ہو جائے گا، مزار میں جو بابا ہیں ان کے پاس جاؤں گا وہ ٹھیک کر دیں گے، ان کی کرامت ہے۔ میں نے کہا وہ ان کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے، تبھی تو ان کو قبر میں دفنایا ہے۔ ابے بھائی مردے کی ذرا سی انگلی بھی کام کر رہی ہو نا، آدمی ڈر کے بھاگ جائے۔ بندے کے دونوں دھڑ بالکل کام کرنا چھوڑتے ہیں تبھی اس کو پھٹے پہ لٹا کے غسل دیا جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ مردے کو آپ غسل دے رہے ہیں، ذرا سی انگلی ہیلی یا تو آپ لیٹے ہوئے ہوگے اس کی جگہ خوف سے، ہارٹ اٹیک سے، یا پھر تحقیق کرو گے یہ ہلا کیسے۔ مردہ اسے کہتے ہیں جس کے دونوں دھڑ بالکل بھی کام نہ کر رہے ہو، چاہے وہ بزرگ ہو یا کوئی بھی ہو۔ میں نے کہا جس قبر پہ جس مزار پہ آپ جا رہے ہو اس کے دونوں دھڑ کام نہیں کر رہے تو وہ آپ کا آدھا دھڑ کیسے ٹھیک کرے گا؟ وہ تو کہے گا بھائی میں اپنا آدھا نہیں کر لیتا پہلے ٹھیک، پورا نہیں ہوتا تو جو آدھا تو ہو جاتا نا، کچھ تو کام آ جاتا۔ تو میرے بھائی جو بیچارہ مر گئے، جو کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ تمہاری بگڑی کہاں سے بنائیں گے؟ تو اللہ تعبدوا الا ایہ، پکارنا صرف کس کو ہے؟ اللہ کو۔ اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا، نہ قبر والوں سے مانگنا ہے۔ وبالوالدین احسانا، اچھا عبادت کرو صرف اسی کی، تو اس کا مطلب اس کی بھی کرو۔ تو اس کی جو عبادت فرض ہے وہ کیا ہے؟ نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، حج ہے، یہ بھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ کرنا ہے ہمیں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وبالوالدین احسانا، اللہ کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کتنا اچھا؟ اما یبلغن عندک الکبر احدہما، دونوں بوڑھے ہو جائیں یا دونوں میں سے ایک بوڑھا ہو جائے، فلا تقل لہما اف، اب بڑھاپے میں ان کی طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا ہوگا، بات بات پہ ان کو آئے گا غصہ، اور آپ نے ان کو جوانی میں پورا نچوڑ لیا، اسکول کی فیسیں بھی لے لیں، اماں نے ساری زندگی روٹیاں پکا پکا کے آپ کو کھلا دیں، صبح اسکول تیار کر کے بھیجتی رہی، شام کو آپ کا انتظار کرتی رہی، اس وقت آپ بچے تھے، کوئی آپ کے سر پہ ہاتھ رکھنے والا نہیں تھا، باپ نے بھی عزت دی اور ماں نے بھی بولو عزت۔ اب آپ جب جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھو گے، ماں باپ بڑھاپے کی طرف جانا، ابا ریٹائر ہو گئے، ابا کی چھوٹی موٹی پینشن آ رہی ہے، اماں بھی کیا ہو گئیں؟ بوڑھی ہو گئیں۔ اب آپ کو ابا اماں کھلنے لگے، یہ کھانستے کیوں ہیں، یہ اماں ہر وقت چیختی چلاتی کیوں ہیں؟ انگریز نے اس کا بہترین حل سوچا، اٹھا کے عیدی سینٹر میں جمع کرا دو، کیونکہ وہ کہتا ہے ترقی، ایکچولی لائف کو کیا کرو؟ انجوائے کرو۔ گورا یہی کہتا ہے، تمیز سے ملو ہر ایک سے۔ گورے کے اخلاق بہت اچھے ہوتے ہیں، واقعی اچھے ہوتے ہیں۔ اب جب بھی پاکستان ہو کوئی نہ کوئی بڑا نظر آ رہا ہوتا ہے ہمیں، بہت اچھے اخلاق ہوتے ہیں، لیکن ابا اماں کے لیے بولو نہیں ہوتے ہیں۔ اللہ کہہ رہے نا نا نا، کسٹمر کی تو کہیں اللہ بات ہی نہیں کر رہا پورے رکوع میں، کسٹمر سے اچھے اخلاق سے بات کرو۔ اللہ کا ہوتا ہے تو ان کا باپ بھی کرے گا، وہاں ان کا بزنس ہے۔ اصل تو جو ہیں وہ کون ہیں؟ ابا اماں کو۔ تو گورے نے بولا سائنسی ترقی، ہم نے ترقی کرنی ہے، لائف کو انجوائے کرنا ہے، ابا کھانس رہے ہیں، اٹھا کے کہاں لے جاؤ؟ اولڈ ہاؤس میں کیئر ہوگی،
وہاں گورنمنٹ نے ملازم رکھا ہوا ہے, گورنمنٹ کہے گی آپ نہیں ان پہ خرچ کرو گے بلکہ ہم آپ کی 40% سیلری کاٹیں گے اور قوم کے بوڑھوں کو کھلائیں گے. بڈھا کہتا ہے ماشاء اللہ گورنمنٹ ہماری کتنی اچھی, اور پاکستان میں گورنمنٹ بوڑھوں کو نہیں کھلاتی. بھائی پاکستان میں اولاد بوڑھوں کو کھلاتی ہے, گورنمنٹ اس لیے نہیں کھلاتی. گورنمنٹ تو ویسے بھی کسی کو نہیں کھلاتی, گورنمنٹ کا کام تو کھانا ہے, کھلانا تھوڑی ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ زیادہ ہو گیا, چلو آگے. اچھے بھی لوگ بھی ہیں, بہرحال اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ گورنمنٹ میں, کچھ لوگ کھلانے والے بھی ہیں. یہ میں مکھن لگانے کے لیے نہیں کہہ رہا, چونکہ جب میں ٹریولنگ کی ہے نا تو کچھ خاندانی لوگ بھی ہمیں ملے ہیں, اور ہر جماعت میں ہیں. تو خاندانی لوگ ہر جگہ مارکیٹ میں ہیں ذرا تھوڑے, تو اس لیے ظاہر ہے جو اکثریت سامنے آتی تو مارکیٹ میں نظر تو وہی آتا ہے نا, لیکن کچھ اچھے لوگ بھی ہیں الحمدللہ. تو بہرحال اللہ میاں نے کہا کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ ماں باپ کا. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. اچھا سلوک کیسا؟ کہ جب بوڑھے ہو جائیں, اب تمہارے کسی کام کے نہیں ہیں, تو اب اصل میں تو خدمت شروع ہوئی ہے. اب کیا ہے؟ حق حقوق تو اب شروع ہو رہے ہیں. تو پہلا حق اپنی زبان پہ کنٹرول. عیدی سینٹر جمع کرانا, تو یہ تو آپ سے کوئی ملے کہ میں نے اپنے ابا کو جمع کرا دیا عیدی سینٹر, بتاؤ آپ کی نظر میں اس کی کوئی عزت رہے گی؟ نہیں رہنی چاہیے. بے تو اپنے باپ کو جمع کرا کے آ گیا یار, گودوں میں پالتا بڑھاپے میں اس کو. یار وہ تنگ بہت کرتے ہیں ابا یہ کرتے ہیں. بھائی جو بھی ہیں, حق کب شروع ہو رہا ہے؟ اماں اور ابا کا بڑھاپے میں شروع ہو رہا ہے. فلا تقل لهما اف, اللہ کہتے ہیں اب ان کے سامنے اف نہیں کرنا. ولا تنہرہما, ان دونوں کو جھڑکنا نہیں ہے. جھڑکنا سمجھتے ہیں؟ جیسے باس اپنے ملازمین کو جھڑکتا ہے, چلو یہاں سے جاؤ, یہاں سے دماغ کھایا ہوا ہے. بھکاریوں کو جھڑکا جاتا ہے, بس کر یار. یہ جو اسٹائل ہے نا فرعون والا بات کرنے کا, یہ اسٹائل ماں باپ کے سامنے بولو نہیں چلے گا. چپ ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, آپ کون ہوتے ہو پہ اعتراض کرنے والے. یہ ڈائلاگ آج کل اولاد کے چل رہے ہیں, کس کے لیے؟ ماں باپ کے. آپ کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے, آپ کو کس نے یہ رائٹ دیا؟ یہ اسکولوں سے سیکھ رہے ہیں. ایجوکیشن بہت آ رہی ہے, تمیز مارکیٹ سے شارٹ. یہ ایجوکیشن تمہیں جہنم کے عذاب میں لے کے جائے گی. اس سے وہ جاہل اچھا ہے, رکشا چلاتا ہے, ٹماٹر بیچتا ہے, لیکن اپنے باپ اور ماں سے تمیز سے بات کرتا ہے. اللہ کی نظر میں وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے. تو ولا تقل لهما اف ولا تنہرہما وقل لهما قولا کریما. آگے اللہ نے فرمایا کہ صرف اتنا نہیں ہے کہ بے عزتی نہیں کرنی, جھڑکنا نہیں ہے اور اف نہیں کہنا. تو انسان کہتا ہے چلو بدتمیزی سے پیش نہیں آنا, نارمل رہنا ہے. نہ نارمل بھی نہیں, قل لهما قولا کریما, ایسی بات کرنی ہے جس سے عزت جھلک رہی ہو. ایسے لگ رہا ہو جیسے کوئی ملازم اپنے آفیسر سے بات کر رہا ہے. کریم کہتے ہیں عزت دار کو. قول کریم ہونا چاہیے جس سے رسپیکٹ کیا ہو, نظر آ رہی ہو, لوگوں کو پتا چلے یہ اولاد ہے اور یہ کیا ہے, باپ ہے. آج جو لبرل طبقہ جب آتا ہے نا ہم سے ملنے کے لیے اپنے بچوں کی پرابلمز کو لے کے, تو میں یقین سے بتاؤں مجھے بچہ باپ لگ رہا ہوتا ہے اور باپ بچہ. باپ بچے کے سامنے بڑی تمیز سے, کہ بچے کو ایسا نا مائنڈ کر جائے, بچہ ایسے آرام سے بات کر رہا ہوگا. ایکچولی مفتی صاحب میرے یہ بیٹے ہیں, حالانکہ ایک ہی ہے لیکن اس کو عزت میں ہیں کہہ رہا ہوتا ہے. ویسے ہوتے بھی ایک ہی عام طور پہ لبرل لوگوں کے یہاں, یہ میرے بیٹے ہیں, ایکچولی یہ تھوڑا سا نا یوں بیٹا ابا ایسا چیخنا شروع کر دے گا. ابا بیٹا وہ اصل میں دیکھیں میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا تھا نا, میں مفتی صاحب ہیں, تھوڑا سا احتیاط سے بات کرتے ہیں. نہیں آپ مفتی صاحب یہ دیکھو نا یار, یہ ابا باتیں کیسی کر رہا ہے. تو مجھے 2-3 دفعہ ارادہ ہوا میں ابا کی جگہ اس کو بٹھا دوں اور اس کی جگہ کس کو بٹھا دوں, ابا کو, اور میں بولوں بھائی آج سے ابا تو ہے, یہ کون ہے؟ اسٹائل سے تو لگ رہا ہے باپ تو ہے. تو یہ تربیت یہ ہو رہی ہے مارکیٹ میں, یہ ہو رہی ہے تربیت. تو اپنے اسٹائل سے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ ابا جو ہے وہ ابا ہے, اما جو ہے وہ کیا ہے, بیٹیاں اما کے ساتھ بڑی بدتمیزی کرتی ہیں. یار آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی, آپ کون ہوتی ہو, آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. یار یہ اسٹائل ہے بھائی, ہم تو اپنے بچپن میں تصور نہیں کر سکتے تھے کہ آپ کون ہوتی ہو مجھے روکنے والی. ماں جب کہہ رہی ہے چپ ہو جاؤ تو آپ چپ ہو جاؤ, میں کیوں چپ ہوں. خدا کی قسم ہم اپنے بچپن میں یہ تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کوئی اولاد اپنی ماں, کوئی بیٹی اپنی ماں کو یہ الفاظ کہہ سکتی ہے. بڑے بدتمیزی والے الفاظ ہیں یہ.
تو یہ بہت خطرناک بات ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا کریما. بات کیسے کرنی ہے؟ عزت کے ساتھ. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. یہ تو بات کا اسٹائل بتا دیا. کھڑے ہونے کا اسٹائل کیسا ہو؟ ذلت سے اپنے بازوؤں کو جھکانا ہے. دیکھنے سے بھی بات سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ بڑے ہیں, اور کھڑے ہونے اور کے اسٹائل سے بھی پتا چلے کہ یہ چھوٹا ہے اور وہ کیا ہے, بولو, بڑے ہیں. ایسے سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑا ہوا ہے, ابا نیچے بیٹھے ہوئے, خود اوپر چڑھ کے بیٹھا ہوا ہے. تو یہ بڑی غلط بات ہے. ایسے بھی ہم نے دیکھے ہیں, سنا ہے کہ ابا بچوں کے جوتے پالش کر رہے ہوتے ہیں. یہ بڑی غلط بات ہے یار, بچے کو تو کرنے ہی نہیں دینا چاہیے یہ کام, کہ ابا کیوں کرے گا بھائی یہ. اچھا, اس میں ماں باپ بھی اپنے بچوں کو بگاڑ رہے ہوتے ہیں. اتنی بچوں کی کوئی رسپیکٹ دے رہے ہوتے ہیں نا بچپن میں. بچوں کو مارے دھاڑے نہیں, بدتمیزی سے بات نہ کریں, لیکن ان کو یہ احساس دلائیں کہ ابا میں ہوں, اماں یہ ہے, تم گھر کے مالک نہیں ہو. خود ہی اپنے ہاتھوں بگاڑ کے اتنا مسلط کر لیتے ہیں نا کہ پھر ساری زندگی ان کے غلام بنے رہتے ہیں. یہ بھی بہت غلط ہے. ان کو یہ تربیت بھی کس نے دینی ہے؟ والدین نے دینی ہے. اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھو, ماں باپ کے لیے اولاد پہ ظلم بہرحال جائز نہیں ہے کہ اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھائیں. بعض دفعہ ماں باپ اولاد کو بلا وجہ ٹارچر کرتے ہیں, طنز کرتے ہیں, تانے دیتے ہیں, دوسروں کے سامنے اس کی برائی کرتے ہیں. تو میں ان ماں باپ کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا, وہ خود اپنے ہاتھوں اپنی اولاد کو بگاڑتے ہیں. جہاں اللہ نے اولاد پر اتنے سارے ماں باپ کے حقوق رکھے, وہاں ماں باپ کی ایک بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کو لوگوں کے سامنے رسوا مت کریں. ایسا نہ ہو دوسروں کو بتاتے پھر میرا بیٹا یہ کرتا ہے, میرا بیٹا یہ کرتا ہے. بیٹے کے دل میں پھر ایک نفرت پیدا ہوتی ہے کہ یار میرے ابا, مجھے باپ تو عزت کا ذریعہ بنتا ہے نا. تو کچھ ذمہ داریاں والدین کی بھی ہیں. بعض مائیں بلا وجہ بیٹیوں کو ٹارچر کرتی رہتی ہیں, طنز کرتی رہتی ہیں, تانے دیتی رہتی ہیں, اس سے وہ ذہنی مریضہ بن جاتی ہیں. تو ماں کو بھی چاہیے, دیکھو ایک کام سب لوگ گھر میں کر لینا, انشاءاللہ سکون ہو جائے گا. گھر میں چیخنے پر پابندی لگا دو, بس کوئی بھی نہیں چیخے گا, نہ ابا نہ اماں نہ بچے. ایسا سکون پیدا ہو جائے گا نا کہ ہٹو بچوں. اور اس کے لیے لقمان علیہ السلام والا واقعہ سنا دو. لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے سے کیا کہا کہ بچے جب بھی بات کرنا آرام سے. کیوں؟ سب سے بری آواز کس کی ہوتی ہے؟ گدھے کی. گدھے کی بات بری نہیں ہوتی, اسٹائل کیا ہوتا ہے؟ برا ہوتا ہے. تو اگر آپ نے اتنا بھی کر لیا نا, گھر میں چیخنے پر پابندی, نہ باپ چیخے نہ ماں چیخے نہ اولاد چیخے, تو ایسا لگے گا جیسے آگ پہ نا ٹھنڈا پانی ڈال دیا. اور یہ شروع سے جب شادی ہو نا جس دن, اسی دن سے ماحول بنانا پڑتا ہے. دلہن جب آئی اس کو سمجھا دو, بیگم کوئی بھی بات ہوگی تمیز سے. میں بھی جب کوئی بات کروں گا تو کیسے کروں گا؟ تو آپ لوگ تو ابھی سے ہی موڈ نہیں ہو رہا آپ لوگوں کا, تو کیا کرو گے تمیز سے؟ منہ سے بول تو دو نا. جو بات ہوگی کیسے ہوگی؟ چیخنا چلانا نہیں ہوگا, بس آدھے سے زیادہ کام. کیونکہ بچے ماں باپ کو چیختا چلاتا دیکھتے ہیں تو چیخنا سیکھتے ہیں. ماؤں کو چیخنا چلانا دیکھتے ہیں, ہاں ماں بات بات پہ کوٹ رہی ہے, بچے کو پڑھ گیا, چیخ رہی ہے, کم بخت, الو کا پٹھا پیدا ہو گیا, اور یہ وہ ایسا چیخ رہا ہے, تو پھر بچے کے اخلاق بھی ایسے ہی ہو جاتے ہیں. اور اگر آرام سے سمجھائے گی تو بچہ بھی کیا ہوگا؟ بات آرام سے کرے گا. تو یہ بہت اہم پوائنٹ کی بات ہے. گھروں میں چیخنے کے ماحول کو کیا کرو؟ بول لو نا, تاکہ سبق یاد ہو جائے. ختم کرو بیٹا تمیز سے. تو دلہن جب آئی ہے اس سے تمیز سے بات کا آغاز کرو. اس سے بولو میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. اتنی بھی تمیز صحیح نہیں. وہ ایک آدمی بہت تمیز والا تھا نا, جب رخصتی دلہن کی ہوئی تو سمجھ میں نہیں آ رہا بات کیسے شروع کروں. تو وہ ہر بات میں تمیز, کچھ ضرورت سے زیادہ اس نے 2 گولیاں کھا لی تھی وہ تمیز والی جو ہے نا. تو کہہ رہے میری کل آپ سے شادی ہوئی تھی, اس سلسلے میں میں حاضر ہوں. تو اتنی بھی تمیز نہیں, لیکن میں سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں. آپ ایک واقعہ سنا دیتا ہوں, اس سے تمیز سمجھ میں آ جائے گی. وہ ایک صاحب نے بتایا کہ ایک انگلینڈ میں نا یا امریکہ میں سوئمنگ پول میں ایک انگریز عورت اپنے بچے کو لے کر آئی اور ایک پاکستانی عورت اپنے بچے کو لے کر آئی سوئمنگ سکھانے کے لیے. دونوں کے بچے چھلانگ لگاتے ہوئے ڈر رہے ہیں. تو کہہ رہے انگریز عورت اپنے بچے کو سمجھا رہی ہے, بیٹا جو بھی انگلش میں اس کو سمجھا رہی تھی اس کا ترجمہ کہ دیکھو تم, مجھے پتا ہے تم کر سکتے ہو, تم سوئمنگ پر کر سکتے ہو, تم ویسے ہی ڈر رہے ہو, تم کرو, اس سے یہ ہوگا کہ تمہیں دیکھ کے دوسرے بچے بھی ہمت کریں گے. بچہ کہہ رہے نہیں, کہہ رہی نہیں مجھے پتا ہے تم کر لو گے. تم اس کو بڑی زبردست طریقے سے موٹیویٹ کر رہی ہے, اور ادھر ہماری موٹیویٹ کر رہی ہے.
کہ میری باری کب آئے گی. ہماری والی جو براؤن تھی وہ کیا کہتی ہے, ان صاحب نے, وہ مولوی صاحب تھے, مجھے قصہ سنا رہے تھے, کہنے وہ کہہ رہی لگانا چھلانگ. بچہ کہہ رہا نہیں, بے غیرت $50 یہ پتہ نہیں $100 ضائع کروا دیے میرے. اس وقت تو بڑا چیخ رہا تھا, امی سوئمنگ کرا دو, الو کے پٹھے, لگانا چھلانگ, کمینہ. اور وہ پھر بس وہ وہاں مارنے پر تو پابندی ہے, ورنہ یہاں ہوتا تو طبیعت سے اس کا کباب بن جاتا بچے کا پٹ پٹ کے نا. لیکن زبان سے جتنے تانے دے سکتی تھی نا بے غیرت, وہاں تو شور مچایا ہوا تھا, پیسے ضائع کروا دیے. کہہ رہے میں دیکھ رہا ہوں یار یہ گوری ہے, یہ اپنے بچے سے کیسے بات کر رہی ہے, اور ہماری دیسی جو ہے. تو وہ جو اسٹائل تھا نا گوری کا, وہ قرآن و سنت کے مطابق تھا. ہماری والی قرآن و سنت کو مانتی ہے لیکن اس کو فالو نہیں کر رہی. تو اپنے نبی کو دیکھو, نبی نے اپنے بچوں کے ساتھ کیسا معاملہ کیا ہے. حضرت حسن حسین آپ کے کمر مبارک پہ بیٹھ جایا کرتے تھے. تو بچوں کو بگاڑنے میں ماں باپ کا بھی دخل ہوتا ہے. بہرحال ہم بچوں کو یہی کہیں گے, تمہارے ماں باپ نے تمہیں سنوارا ہو یا بگاڑا ہو, لیکن تم پر بہرحال ان کا حق ہے. اب ایسا نہ ہو کہ آپ ابا سے بولو, ابا چونکہ آپ نے مجھے بدتمیزی سکھائی ہے میں بات بدتمیزی سے ہی کروں گا. آپ کو تمیز ہی سے بات کرنی پڑے گی, کیونکہ ہم ماں باپ کی فرما برداری اور ان کے ساتھ حسن سلوک ماں باپ کی وجہ سے نہیں کرتے. کس کا حکم سمجھ کے کرتے ہیں؟ اللہ نے حکم دیا, اللہ پوچھے گا ہم سے. تو جب اللہ کا حکم ہے تو اب تو آپشن ہی نہیں ہے نا ہمارے پاس. اب میں جلدی سے آگے کے احکام بیان کر دیتا ہوں. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى, آگے اللہ نے فرمایا اگر ماں باپ کے ساتھ کبھی بد کلامی ہو جائے تو پھر توبہ استغفار کا دروازہ کھلا ہوا ہے, کیونکہ اکٹھے رہتے ہیں ہمیشہ, کبھی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو مایوس نہ ہونا, توبہ کر کے اپنے احوال کی اصلاح کر لینا. آگے اللہ نے فرمایا وآتی ذی القربى حقہ, قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دو. یہ بھی اللہ کا بہت اہم حکم ہے, قریب ترین رشتوں کا حق دوسروں سے زیادہ. 5 منٹ میں بس بیان ختم کر رہا ہوں. میں نے سوچا کہ 1 گھنٹے سے زیادہ نہیں بڑھنے دوں گا بیان. قریب ترین رشتہ داروں کو ان کا حق دو. آج سے عزم کریں, سب سے قریبی بھائی بہن ہوتے ہیں, پھر والدہ کے ابا اور اماں کے جو رشتہ دار ہیں, ماموں, چچا, پھپھو, خالہ, یہ ہیں, پھر ان کے بچے ہیں, اپنے بہن بھائیوں کے بچے ہیں. تو یہ سب سے کیا ہیں؟ قریبی. تو ان کو ان کا حق دو. کیا مطلب؟ ان میں کوئی غریب ہے, مسکین ہے, تو آپ کی ذمہ داری ہے آپ تفتیش کریں کہ کون مستحق ہے, اس کو مانگنے کا موقع نہ آئے, آپ نے خود اس کے ساتھ تعاون کرنا ہے, پوچھنا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں والمسکینہ, غریبوں کو ان کا حق دو, مسافروں کو دو. مسافروں کو کیسے چونا لگایا جاتا ہے؟ کوئی مسافر آ جائے نا ٹیکسی والے کے پاس, ٹیکسی والے کو پتا چل جائے کہ یہ مسافر ہے, ٹیکسی والا اس کو 10 کے 4 گنا ریٹ بتا رہا ہوتا ہے. اس کو پتا ہے اس کو یہاں کے ریٹ پتہ ہی نہیں ہے. ہم بچپن سے دیکھ رہے ہیں, پہلے تو گورے بہت آیا کرتے تھے, ورلڈ ٹریڈ سینٹر کے بعد آنا بند ہو گئے, پہلے گورے بہت آیا کرتے تھے. ہمیں یاد ہے جب انگریز آتے تھے نا تو وہ ٹیکسی والے نا ان کو ڈبل سے بھی زیادہ کرایہ بتاتے تھے. حالانکہ کوئی بھی مسافر ہے بھائی, جب دوسرے تو وہ رعایت کا مستحق ہے. لاہور میں ہم جاتے تھے تو ٹیکسی والے کو پتا چل جاتا تھا ہماری اردو سے یہ کہاں سے آیا ہے, کراچی. ٹیکسی والا چونا لگاتا تھا, ہم کہتے تھے بھائی وہاں جانا ہے, گلی کے ساتھ طواف کرتا تھا وہ گلی میں, ہمیں پتہ ہی, ہم سمجھ نہیں گلی آ رہی ہے, اسی گلی میں گھمایا جا رہا ہے. پھر جب 3-4 دفعہ وہی درخت آئے تو پھر اگلی گلی, او جناب 50 کلومیٹر دور, حالانکہ وہ اس کھمبے سے لے کے اس کھمبے تک گیا ہے. ہم سمجھ رہے ہیں بہت لمبی ٹریولنگ کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. جب رشتے داروں کو بتاتے تھے وہ کہتے ہیں بھائی یہ تم تو یہاں اترے تھے, یہاں سے یہاں تو 5 منٹ لگتے ہیں. لاہور والے ایسے ہوتے نہیں ہیں, لیکن مجھے 2-3 ٹکرے ہیں, ہوتے نہیں ہیں, لیکن ہر جگہ کراچی میں بھی ہوتے ہیں, لاہور میں بھی ہوتے ہیں, ہر جگہ ہوتے ہیں. تو یہ آپ کو جب پتا چل گیا بندہ کراچی کا ہے تو چونا نہ لگاؤ, بلکہ اس کو عزت دو. پنجاب والا جب کراچی آئے, آپ کو اس کی لینگویج سے پتا چل گیا یہ لاہور یا ملتان سے آیا ہے, تو بجائے چونا لگانے کے آپ اس کو کیا دو کہ یار اپنے کراچی میں آیا ہے تو ہم ایسا معاملہ کریں گے کہ اچھا امیج لے کے جائے گا. یار کراچی والے تو کیا ہوتے ہیں, بڑے خاندانی, لیکن پاکستان میں ہر آدمی کے پاس چونے کے ڈبے ہیں, ٹھیک ہے نا. وہ کہتا ہے یار کوئی بندہ ملے, ٹوپیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی بندہ ملے جس کے سر پہ آ جائے اس کو پہنا دو. تو یہ کام مت کرو, قرآن منع کرتا ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا, خرچ کرنا ہے, رشتہ داروں پہ بھی پھینکنا نہیں ہے. ایسا نہ ہو سخاوت کے جوش میں آ کے یوں اڑانا شروع کر دو اور پھر کل لوگوں سے بھیک مانگ رہے ہو. جی کس سلسلے میں آئے, جی وہ میں نے بیان سن کے سخاوت اتنی کر دی تھی کہ آج میرے پاس گیس بجلی کے بل کے پیسے نہیں ہے. کیا کرو, یہ شیطان کا کام ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّن رَّبِّكَ, بعض دفعہ کوئی رشتہ دار, کوئی غریب مسکین تمہارے پاس آتا ہے
اس وقت تمہارے پاس پیسے نہیں، وہ ہو مستحق، وہ پیشہ ور بھکاری کی بات نہیں ہو رہی، خوب سمجھ لو، اس وقت پیسے نہیں ہے لیکن تمہیں پتا ہے بعد میں پیسے آ جائیں گے، تو اس سے نرم بات کہہ دو کہ بھائی ابھی نہیں ہے لیکن مجھے اللہ سے امید ہے کل انتظام ہو جائے گا تو کل میں تمہیں دے دوں گا. دیکھو کیسے اللہ کہاں تک سمجھا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا نہ اپنے ہاتھ کو گردن سے باندھو، کنجوس بن کے زندگی گزارو کہ جی وہ الماری سے روٹی لگا کے، بہت پرانا لطیفہ ہو گیا. ایک کنجوس آدمی کو بچے کہتے تھے ابا دیسی گھی لے کر آ، دیسی گھی لے کر آ. ابا کنجوس، اس نے کہا مہنگا ہے. بہرحال ایک دن ابا گھی کا ڈبہ لے آئے. جب بھی کوئی آئل یا گھی کا ڈبہ ہوتا ہے باہر بھی چکناہٹ ہوتی ہے، تو ابا نے کہا بیٹا گھی کے ڈبے سے لگا کے کھاؤ، جب تک باہر مکمل ختم نہ ہو جائے نا ڈبہ نہیں کھلے گا. وہ بچے بےچارے صبح ناشتے میں نا ڈبے کو چاٹ رہے. اب اس کو سفر پہ جانا تھا تو یہ ڈبہ الماری میں بند کر کے چلا گیا کہ کم بخت کھول نہ لیں گے. کئی دنوں کے بعد واپس آیا تو بچے سے پوچھا کہ بچوں تم نے گھی کا ڈبہ کھولا تو نہیں؟ نہیں ابا ہم نے نہیں کھولا. بیٹا پھر ناشتہ کیسے کرتے تھے؟ ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. وہ بھی کنجوس کے بچے تھے نا ابا الماری سے روٹی لگا کے کھاتے تھے. اس نے رکھ کے ایک تھپڑ لگایا. بغیر تو کچھ دن گھی کے بغیر صبر نہیں ہو سکتا تھا. یہ کیا ہے؟ ہاتھ گلے سے باندھ لینا. لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک، اپنے ہاتھوں کو گردن سے مت باندھ. دیا اللہ نے اڑاؤ یار، خرچ کرو، لیکن ولا تبسطھا کل البسط، ایسے ہاتھ بھی نہ پھیلا دو. ایسا نہ ہو کہ اپنی چادر سے زیادہ پاؤں پھیلانا شروع کر دیے، جیسے شادیوں میں لوگ اڑا رہے ہوتے ہیں نا. ایک ولیمے میں ایسا پیسہ اڑایا، پھر مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں آپ دوسری شادی کی بات کرتے ہو، خرچہ ایک میں اتنا ہو جاتا ہے. بھائی تم نے جس اسٹائل میں ولیمہ کیا اس میں تھوڑی، اس میں تو ایک بھی نہیں ہوتی. جو جس طرح کے خرچے کر رہے ہو ایسے اڑا رہے ہوتے ہیں ذرا سی تقریبات پر، اس کے بعد کچھ ہے ہی نہیں. اچھا یہ خوب سمجھ لو، ہر آدمی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرے گا. بعض دفعہ لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ فلاں مالدار نے ڈیفینس میں اتنے بڑے ہوٹل میں ولیمہ کیا ہے اور اتنا لگژری کھانا، یہ تو اسراف ہے. بھائی اس کی کروڑوں کی آمدن ہے، اس کے لیے یہ دال چاول ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ جو اسراف کی ڈیفینیشن ہے نا، یہ ہر ایک کے حق میں مختلف ہے. جن کو زیادہ دیا ان کے لیے یہ کچھ بھی نہیں ہے، جن کو کم دیا ان کے لیے تو 2 دیگیں بھی ہو سکتا ہے بہتوں. تو اسراف میں کبھی کسی کو دیکھ کے کہ اتنا زبردست اس نے انتظام کیسے کر لیا، تو وہ اس پہ آپ نہیں حکم لگا سکتے. اس کی ہر آدمی اپنی آمدن کے حساب سے خرچ کرتا ہے اور کرنا بھی چاہیے. ایک کروڑ پتی آدمی اگر دال چاول کھلائے گا تو یہ کنجوسی ہے.